نہ کر لینا. وہ جس نے کہا تھا یہ سونے کی ڈلی آ کر تقسیم کر دیں، آپ نے واپس بھیج دیا، نہیں دیا. ابو بکر صدیق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ نے. پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا ابقیت لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ دیکھ بات سارا کچھ سمیٹ کے لے آیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور آخری چادر جو زیب تن ہے، جو تن پہ جسم پہ لپیٹی ہوئی ہے، اس کو بھی ٹانکے لگائے ہوئے ہیں کانٹوں کے. کچھ بھی نہیں چھوڑا. گھر شام کے پکانے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا. یہی بات اس کی تھی کہ اور گھر میں کچھ نہیں. یہی بات ادھر بھی ہے کہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لے جائیں. مگر ان کا اس صحابی کا کلام یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہی کچھ تھا جو لے آیا ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں. اب جب ادھر آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ آئے ہو، تو ان کا جواب یہ ہے ابقیت لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر کے لیے بڑا کچھ چھوڑ آیا ہوں، بہت کچھ چھوڑ آیا ہوں گھر کے لیے. آقا نے پوچھا کیا؟ فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. اب آقا علیہ السلام سمجھ تو گئے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، اللہ اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. ان کا قبول کر لیا، ان کو واپس نہیں بھیجا. اب دیکھیے دونوں صحابی ہیں، اس کو کہتے ہیں لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. اس کے ایمان کا درجہ اس کا تھا، ان کے ہاں ایمان کا درجہ ابو بکر صدیق کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو جب ایمان بڑا اونچا ہو جاتا ہے، سکون نازل ہو جاتا ہے، تو غنائے نفس نصیب ہو جاتی. پھر گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو دل متزلزل نہیں ہوتا. کھانے کو کوئی لقمہ گھر میں پڑا ہو یا نہ پڑا ہو دل متزلزل نہیں ہوتا. پھر وہ یہ زبان سے نہیں کہتا کہ اور کچھ نہیں میرے پاس، نہیں، ہائے ہائے ہائے، وہ زبان سے یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے بہت کچھ ہے، وہ کہتا ہے بہت کچھ ہے. اس لیے کہ مال کا ہونا یا نہ ہونا اس ایمان والے کے لیے جس پر سکینت الہیہ نازل ہو جاتی ہے، یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ مال ہے یا نہیں. اس کے ہاں میٹر یہ کرتا کہ محبوب راضی ہے یا نہیں. آقا السلام خوش ہو گئے، قبول فرما لیا، بات ختم ہو گئی. اب امام ابن عساکر بیان کرتے اور امام سلمی نے یعنی بہت سے ائمہ نے اضافتاً اس حدیث کا مضمون بیان کیا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھ گئے دوسرے طرق سے اس حدیث کا مضمون، تو جبرائیل امین کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور آ کے جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ کی وساطت سے فرمایا ہے کہ میرا ابو بکر کو بھی سلام پہنچا دو. اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق ابو بکر کو سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ میری طرف سے ابو بکر صدیق سے ابو بکر سے پوچھئے حل انت عن ربک راض. ابو بکر سارا کچھ جو اکٹھا کر کے لٹا دیا تو نے اللہ کی راہ میں، میری راہ میں سارا کچھ دے دیا اور گھر کچھ دانا بھی نہیں چھوڑا. حل انت عن ربک راض، اس حال میں بتا. اللہ نے پوچھا ابو بکر کیا اللہ سے راضی تو ہو؟ دل میں بوجھ تو نہیں ہے، پریشانی تو نہیں ہے، ملال تو نہیں. حل انت عن ربک راض، اگر ایمان کا یہ حال ہو جائے تو رب پوچھتا ہے بندے تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں. ہائے ہائے، ایک حال یہ ہے کہ بندہ پوچھتا ہے مولا تو راضی، مجھ سے راضی ہے یا نہیں. بندہ طالب رضا ہے، پوچھتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہے یا نہیں. اور اگر اس درجے پہ چلا جائے انسان تو رب پوچھتا ہے کہ بندے بتا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں. ہائے 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 ہائے، ہم تو نہ اس کھاتے میں ہوئے نہ اس کھاتے میں ہوئے. نہ یہ حال ملا کہ رب پوچھے کہ بندے تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اور نہ یہ حال ہوا کہ ہم اللہ کی رضا پر پریشان ہو کہ مولا ہم سے راضی ہے یا نہیں. ہمیں تو نہ اس کی رضا کی فکر اور نہ اسے ہماری رضا کی طلب. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ وہ مقام تھا. تو پوچھا جبرائیل امین نے حل انت عن ربک راض، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ امام ابن عساکر کی روایت، میں 3 درجے میں الگ بیان کر رہا ہوں، یہ 3 الگ طریق سے آئی.
فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا انا ان ربی رادن، انا ان ربی رادن، انا ان ربی رادن، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ آقا آپ مولا سے پوچھ کے بتا دیں کہ میرا کچھ قبول تو ہو گیا یا نہیں۔ لِيَزْدَادُوا ایمانم مع ایمانہم، جب سکینت قلب پہ اتر جاتی ہے اور ایمان درجوں بڑھتا چلا جاتا ہے تو حال اور ہو جاتا ہے بندے کا۔ یہ امام ابن عساکر کی روایت تھی۔ یہی حدیث جو جتنا ابو بکر صدیق نے کہا انا ان ربی رادن، انا ان ربی رادن، انا ان ربی، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ جب یہ کلمات 3 بار کہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے تھے اور حالت وجد میں تھے، حالت وجد میں تھے، کھڑے ہو گئے اور آنکھیں بند کر کے اس طرح چکر لگایا، گھومتے جاتے تھے اور گھوم کر کہتے تھے انا ان ربی رادن، انا ان ربی رادن، انا ان ربی رادن۔ صوفیاء کہتے ہیں یہ پہلا وجد تھا جو آقا کی مجلس میں، یہ پہلا وجد تھا، ہائے ہائے ہائے، یہ پہلا وجد تھا۔ اور ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یہ پہلا کلمہ تصوف تھا۔ گھر میں کچھ نہیں، یہ کہنا کہ گھر میں اللہ اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، یہ صوفیاء کا کلمہ ہے، یہ سوچ تصوف ہے۔ اور کھڑے ہو کر مستی میں جھوم کے کہنا انا ربی رادن، یہ وجد ہے صوفیاء کا۔